السلام علیکم ناظرین، ایڈوکیٹ محمد بلال سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کو پاکستان بھر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس سیاسی صورتحال کے اندر ہر شخص پریشان ہے کہ ووٹ کس کو کرے۔ آیا کسی سیاسی پارٹی کو ووٹ کرے، کس سیاسی پارٹی کو ووٹ کریں، آزاد کو ووٹ کریں، سب کرپٹ ہے، ووٹ کریں بھی یا نہ کریں، ضائع کر دیں۔ اگر ایسے سوالات آپ کے مائنڈ میں بھی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جی، ہمارا ٹاپک ہے who to vote for۔ ناظرین، ووٹ ہے کیا؟ بعض کے مطابق ووٹ ایک امانت ہے، بعض کے مطابق ووٹ گواہی ہے، بعض کے مطابق ووٹ سفارش ہے اور بعض کے مطابق ووٹ فیصلہ ہے۔ اگر اس کے معنی امانت کے لے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی ایمانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے حقدار ہیں، یعنی اپنا ووٹ اس کو دیں جو اس کا صحیح طور پہ حقدار ہے۔ اور اگر اس کے معنی گواہی کے لے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہونے پر ثابت قدم رہو۔ یعنی آپ جب کسی کی گواہی دے رہے ہیں، اٹ مینز کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کو میں ووٹ کر رہا ہوں، اس میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو کہ ایک اچھے نمائندے کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو لہذا اس کو منتخب کیا جائے۔ اور اگر ووٹ کے معنی سفارش کے لے لیے جائیں تو سفارش بھی کسی خاص کام میں جائز طریقے سے جائز کام میں آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نالائق اور نکمے شخص کی سفارش کرتے ہیں تو آپ کسی مستحق کا جو منصب ہے اس کو چھین کر کسی نالائق کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور اگر ووٹ کے معنی فیصلے کے لے لیا جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ووٹر ہے وہ جج بن گیا ہے اور وہ فیصلہ سنا رہا ہے ان تمام نمائندگان کے اندر کہ میں نے مکمل تحقیق، جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ میرے ووٹ کا مستحق ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ سناتا ہوں۔ ناظرین، معنی جو بھی لے لیا جائے، بہرحال ووٹ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس حق کو ہم نے بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی خیانت قابل قبول نہ ہے۔ ناظرین، اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے الیکشن کی جگہ سلیکشن کی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ناظرین، اس بددیانتی کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، البتہ آپ کا جو ووٹ ہے اس کے ذمہ دار آپ ضرور ہیں۔ اگر اس کے باوجود ایسا کوئی عمل دیکھا جاتا ہے کہ جس میں سلیکشن والا معاملہ ہو تو آپ کے اوپر اس کا وبال بالکل نہیں آتا، اور جب آپ اپنی عقل کے مطابق معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے حلقے کے اندر ایک بہترین نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ ضرور ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں اور سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں ووٹ ہی نہیں دوں گا۔ ناظرین، ووٹ نہ دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو وہی برے لوگ اپنے نیٹ ورک کے ساتھ ہر بار آتے رہیں گے۔ آپ نے بروں میں سے کچھ بہتر کو ووٹ ضرور دینا ہے تاکہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، آہستہ آہستہ وہ کسی فورم پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ووٹ ہی نہیں دیں گے تو پھر وہی برے لوگ آپ کے اوپر مسلط بار بار ہوتے جائیں گے اور آپ اسی چکی میں بار بار پستے رہیں گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں ہیرا کہاں سے لاؤں؟ بھائی، میں جانتا ہوں یہ کام آج کے دور میں کوئلے کی کان سے ہیرا نکالنے کے مترادف ہے، لیکن میرے بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اندھوں میں سے کانا راجہ تلاش کرنا ہے۔ جو اندھوں میں کانا ہے، آپ کانے کو ووٹ دے کے کامیاب کروائیں۔ ابھی کے وقت کے حساب سے یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں بندہ ناچیز کی رائے ہے کہ آپ اپنے علاقے میں تمام تر امیدواران کا بخوبی جائزہ لیں، اس چیز سے بالاتر ہو کر یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ شخصیت کو دیکھیں، اس کی شخصیت کی بنا پر اس کو ووٹ کریں، چاہے وہ آپ کی مخالف پارٹی سے کیوں نہیں تعلق رکھتا۔ اگر وہ اچھا ہے تو پارلیمنٹ میں جا کے اچھا ہی کام کرے گا، خواہ کسی بھی پارٹی سے ہے۔ اگر آپ برے کو ووٹ کرتے ہیں تو وہ برا کام کرے گا۔ آپ یہ بات مت سوچیں کہ اس بندے نے نہیں جیتنا، اس کو ووٹ دینے سے میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا، بلکہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کے ووٹ کا حق ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس چیز سے بالاتر ہو کر
یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتے میں فلاں لگتا ہے، آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ نہیں دینا، اس کی شخصیت دیکھنی ہے۔ اگر وہ ووٹ کا اہل ہے تو اس کو ووٹ دینا ہے، اگر وہ ووٹ کا اہل نہیں ہے تو اس کو ووٹ آپ نے نہیں دینا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو اہل کو چھوڑ کر نا اہل کو منصب پر بٹھا دیا گیا ہے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور باطل پہ فرق کرنے، حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔